جب صحابہ کرام نے حدیبیہ کے مقام پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دست مبارک پر بیعت کی تو سورہ فتح آیت نمبر 10 میں فرمایا ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، بے شک وہ لوگ جو آپ سے بیعت کرتے ہیں وہ در حقیقت اللہ سے بیعت کرتے ہیں۔ معلوم یہ ہوا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معاملہ جدا جدا نہیں ہے۔ جو رسول اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتا ہے وہ در حقیقت اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتا ہے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جو رسول اللہ کی تعظیم، ادب، توقیر اور شان کو بیان کرتے ہیں وہ در حقیقت اللہ کی تعظیم کرتے ہیں اور اس کی شان کو بیان کرتے ہیں۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی اور توہین کرتے ہیں وہ در حقیقت اللہ کی بے ادب اور گستاخ ہیں۔ ارشاد فرمایا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، اور حقیقت میں وہ اپنی جانوں کو دھوکہ دیتے ہیں اور انہیں شعور نہیں۔ یعنی مراد یہ ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دھوکہ دے نہیں سکتے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی عطا سے اولین اور آخرین کا علم رکھتے ہیں۔ اور جہاں تک تعلق ہے مسلمانوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کرنا تو اس میں بھی یہ ناکام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو خبردار کر دیا اور منافقین کی حرکتوں کے بارے میں مسلمانوں کو واضح علم عطا فرما دیا۔ آگے ارشاد فرمایا فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماری ہے، فزادہم اللہ مرضا، تو اللہ نے ان کی بیماری اور بڑھا دی، وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے، بما کانوا یکذبون، اس وجہ سے کہ وہ جھوٹ بولا کرتے تھے۔ فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماری ہے۔ اس بیماری سے مراد کیا ہے؟ تو مفسرین نے فرمایا اس بیماری سے مراد بغض رسالت کی بیماری ہے کہ ان کے دل میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت نہیں، آپ کی تعظیم اور توقیر یہ نہیں کرتے، حضور پر ایمان نہیں رکھتے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف سن کر یہ حسد کرتے ہیں، جلتے ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ مسلمان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم نہ کریں، توقیر نہ کریں، حضور کی شان و عظمت کو نہ بیان کریں، تو مختلف ہیلوں بہانوں سے مسلمانوں کو وہ روکنے کی کوشش کرتے ہیں۔ فزادہم اللہ مرضا، اللہ نے ان کی بیماری اور بڑھا دی۔ یہ جتنا روکنے کی کوشش کرتے ہیں مسلمان اتنا ہی زیادہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم، توقیر کرتے ہیں، حضور کی شان و عظمت کو بیان کرتے ہیں، کیونکہ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ تو چونکہ حضور کی شان و عظمت سن کر یہ جلتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے حضور کی شان و عظمت میں مزید اضافہ فرمایا اور مسلمان حضور کی شان و عظمت کو مزید بیان کرنے لگے، تو اس طرح ان کی جلن میں اضافہ ہوا۔ فزادہم اللہ مرضا، اللہ نے ان کی بیماری بڑھا دی، اس سے یہ مراد ہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے، ان کی دنیا بھی برباد ہے اور قبر و آخرت کا معاملہ بھی برباد ہے۔